ہم لوگوں کی صورتحال کیا ہو چکی ہے کہ حرام سے پیٹ بھر رہے ہیں اور نظریں جھکا کر کے مراقبہ کر رہے ہیں کہ کشف القبور اور کشف الصدور حاصل ہو جائے۔ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، چگلی سے خالی نہیں ہوتی، کوئی مجلس کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنے سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلے تو خلوتیں کچھ خرافات سے خالی بھی ہو جاتی تھیں، مگر سوشل میڈیا نے تو خلوتوں کو بھی خرافات کا مجموعہ بنا کے رکھ دیا۔ ان ساری خرافات کو ہم اپنی زندگی میں انجام دے رہے ہیں اور کشف القبور اور کشف الصدور کے لیے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جس کو اے فور ایپل اور بی فور بال نہ آئے وہ سیدھے 10ویں کلاس میں جائے کہ بھائی آدمی پہلی کلاس، دوسری کلاس، 5ویں کلاس کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ 10ویں تک پہنچے، ڈائریکٹ 10ویں میں نام لے لو۔ ایک صاحب اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے لے کے آئے، مدرسے میں ہو گیا داخلہ، اعدادیہ میں اس کا داخلہ ہوا۔ اب جب استاذ کے پاس پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا تو استاذ منہاج العربیہ پڑھاتے ہیں، ھذا قرد، یہ بندر ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ھذا حمار، یہ گدھا ہے۔ وہ بچہ بھڑک گیا، یہ کیا مدرسہ ہے، یہ کیا پڑھائی ہے جناب؟ اپنے باپ کو فون کیا، ابو ہم یہاں ہرگز نہیں رہ سکتے۔ آپ نے کہا بیٹا کیا دقت ہے، کھانا اچھا نہیں مل رہا ہے کیا؟ استاد نے کچھ سختی کی ہے کیا؟ نہیں، ہم اپنے گاؤں کے حافظ جی کے پاس جب پڑھنے جاتے تھے اردو کی چوتھی تو اس میں سرکار کی سیرت کا واقعہ پڑھتے تھے، سرکار کے اوپر قرآن کے وصول کی کیفیت پڑھتے تھے، مکہ شریف کے واقعات پڑھتے تھے۔ یہاں تو کتا، بلی، بندر، چھچھندر پڑھنے ہی سے ہم کو فرصت نہیں ہو رہی۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے لیکن شعوری یا غیر شعوری طور پر کچھ اسی طرح کا عام مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ مقصود جس پہ موقوف ہے ہم اسے چھوڑ کر مقصود تک پہنچنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ میری دعوت ان لوگوں کو بھی ہے جو کسی صالح فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ میری دعوت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے مبادیات کو چھوڑ کر کے مقاصد تک پہنچنے کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ میری فکر ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ بولتے بھائی اللہ والے کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو۔ یہ گوا سے، کرناٹکا سے، دلی سے، بمبئی سے، گجرات سے ایک چھوٹی سی بستی میں آنے کی کیا ضرورت جناب؟ سمجھائیں گے لوگ؟ کہو اس لیے کہ ہم آئینے کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ آئینہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے، آئینے کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جسے دیکھنا چاہتا ہے اس آئینے میں تجلی ظاہر کیے ہوئے ہوتا ہے۔ موقوف علیہ کو چھوڑ کر مقصد تک پہنچنا چاہیں گے تو کبھی بھی ہمیں مقصد تک رسائی نہیں۔